الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت میں اللہ نے نیکی کرنا صرف ایک ہی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نیکی کے الگ الگ درجات، الگ الگ شعبے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان تمام کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آج کی آیت کے اس حصے میں اللہ نے حقوق اللہ کا بیان فرمایا، اور حقوق اللہ میں اللہ نے سب سے پہلے عبادت بدنی یعنی بدن کی عبادت، بدن سے عبادت اللہ کی، یہ اللہ کا حق ہے۔ فرمایا اللہ نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، یعنی مخلوق خدا کی ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ ساتھ اللہ کا حقوق بھی ادا کرے۔ دیکھیے، عبادت بدنی میں اللہ نے نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس کا ذکر فرمایا، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے اہم ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اقام الصلاۃ کہا ہے، نماز کو قائم کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ایک ایک جملے کے اندر مضامین چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا ایک الگ ہے۔ نماز پڑھنا مطلب ایسے ہی سرسری پڑھ لیں، لیکن اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے 3 باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا نہایت اہتمام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کا کرنا، بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، وضو کی سنتیں، وضو کے درمیان پڑھے جانے والی دعائیں جو احادیث میں منقول ہے، ان تمام باتوں کا اہتمام اقامت صلاح کے پہلے مفہوم میں علماء اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا، تو اس کے لیے دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، واجبات، ارکان، سنتیں اور مستحبات کے ساتھ پڑھا جائے۔ تیسری بات جو اقامت صلاح کے مفہوم کے اندر داخل ہے وہ یہ کہ نماز کی روح کا خیال رکھنا۔ نماز کی روح کیا ہے کہ آپ شروع سے لے کر اخیر تک جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ذہن، دل، دماغ ہر اعتبار سے اللہ کے دربار میں حاضر رہنا چاہیے۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ نے نماز شروع کی اور دل کہیں اور گھوم رہا ہے، دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے،
بلکہ اقامت صلاح کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ زبان سے جو الفاظ کہے جا رہے ہیں یا جو اعمال بدن سے کر رہے ہیں، دل میں اس کا اثر محسوس ہو۔ اس لیے اللہ نے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرو، ارشاد فرمایا ہے۔ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سرسری طور سے بھی اگر پڑھ لی جائے تو کافی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے سے زیادہ نماز کو قائم کرنا، یعنی اس کی روح، اس کے تمام مستحبات، اس کو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام کے ادا کر لینے کا نام نماز کو قائم کرنا اللہ نے فرمایا۔ دوسری عبادت جو زکوٰۃ ہے اس کو اللہ نے نماز کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا، جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ اسی لیے جمع فرمایا کہ لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہ سمجھیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ آخرت کے واسطے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چند اصول اور ضابطے ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی آخرت کے لیے زکوٰۃ کو دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے، یعنی واجب ہونے سے پہلے ادائیگی کا اہتمام۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں حساب انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں چلتا بلکہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا طریقہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آخرت کے واسطے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ مخفی طور سے ادا کرتے ہیں، نام نمود، ریا، دکھلاوا زکوٰۃ کے اندر نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں جتنا پردہ پوشی ہو اتنا اچھا، اس لیے کہ آپ جس کو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ بھی تو ایمان والا ہے، اس کو بھی تو ذلت سے بچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لینے والے کے اندر ذرا شرم آ جائے، لہذا زکوٰۃ اگر مخفی طور سے ادا کیا جائے تو اور اچھی بات ہے، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو کہ آپ کھلے عام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اور لوگوں کو دینے کی ہمت آ جائے تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح حضرت امام غزالی نے لکھا کہ جو آخرت کے لیے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلائے، نہ کسی کو محتاج سمجھے کہ وہ میری زکوٰۃ کا محتاج ہے، کہ آپ اگر محتاج کو محتاج سمجھ کر دے رہے ہیں تو اس کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب اپنی زکوٰۃ ادا کی جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی مالدار نہ سمجھے کہ اگر میں دے رہا ہوں اور سامنے والا حقیر ہے۔ اس سے حضرت امام غزالی نے لکھا کہ اپنے اندر ایک عجب پیدا ہوتا ہے، اور یہ عجب اپنے آپ کو عمدہ سمجھنا اور دینے والے کو ذلیل سمجھنا، یہ عجب کہلاتا ہے، اور یہ آدمی کے ہلاکت کا سبب ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے ایک فرض کی ادائیگی کا موقع مل رہا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بہتر سے بہتر مال دیں اور زکوٰۃ کو ایسے مواقع پر خرچ کریں جہاں ثواب دیر پا ہو۔ مثال کے طور پر کسی متقی آدمی کو، مثال کے طور پر ایسی جگہ خرچ کی جائے جس کا ثواب دیر پا رہنے والا ہو۔ بہرحال یہ چند آداب حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی جاننا چاہتے ہو تو دیکھو یہ ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
کہ وعدہ کرنے والے جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ دیکھیے ہم نے کچھ معاہدے اللہ کی ذات سے کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو ہم نے اللہ سے ایمانیات کا معاہدہ کر لیا کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھیں گے، تمام نبیوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان۔ تو دیکھیے وعدہ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، اور ہر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس وعدے کا اقرار بھی کرتا ہے، یہ تو ایک وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی اللہ کے نام کی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کے نام کی نظر مان لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میری اولاد کو صحت ہو گئی تو میں اللہ کے لیے یہ کام کروں گا، یہ اللہ کی ذات سے وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ جو کوئی بھی وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح یہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ انسانوں کا آپس میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ہے، وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کا خیال رکھا جائے، نیکی کی علامت ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہے، وہاں خیال رکھا جائے وعدوں کا، تو اللہ نے فرمایا یہ نیکی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا ہے، ان قوانین کا خیال رکھنا یہ نیکی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ کسی ملک میں گئے ہیں، وہاں کا ویزا آپ نے لیا ہے، اب وہاں کے ملکی معاملات کا خیال رکھنا یہ ایک وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالْمُوفُونَ